میرے بلوچستان کے لوگوں، میں تم سے نہیں کہتا کہ ہمیں حکومت بنا کے دو بلوچستان میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ اس کوئٹے سے ہی صحیح ایک ایم پی جتوا دو، وہ پہلی قرارداد صوبائی اسمبلی میں جائے گا تو یہ لے کے آئے گا کہ تمام ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے سرکاری افسران پہ لازم کیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھے، تو آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ یہ سارے بڑے بڑے سٹیک ہولڈر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے بچے پڑھیں گے لارنس کالج میں، ان کے بچے پڑھیں گے ایچیسن کالج میں۔ آج جا کے اسمبلی میں سارے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں، آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگوں کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں، اور جب کالج پورا کر لیں گے تو آکسفورڈ چلے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ کا حق ہے، عام سویلین کا حق ہے جہاں مرضی پڑھائے، لیکن سرکاری آفیسر ہم یہ قرارداد لے کے آئیں گے کہ اس کا بچہ اور ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا۔ وہ خود کال کرے گا، پرنسپل صاحب خبر ہے خدا سے کہ میرے بچہ گالیاں سیکھ رہا ہے، پرنسپل صاحب کیا حال ہے، پرنسپل صاحب یہ مسئلہ ہے کہ میرے بچے کو ابھی تک 6 کلمے نہیں آئے۔ تو جب پرنسپل صاحب اس ایم پی اے کے بچے پہ فوکس کرے گا تو 800 بچہ اور جو اسکول میں پڑھ رہا ہوگا اس پہ بھی فوکس ہو جائے گا۔ 1 کروڑ روپے کا ٹھیکہ لیا جائے گا آدھے کلومیٹر کی روڈ کے لیے، 20 لاکھ سڑک پہ لگایا جائے گا اور آدھا کام روک دیا جائے گا، باقی پیسہ اس کی منسٹر کی جیب میں، ٹھیکیدار کی جیب میں، اور اس کے فرنٹ مین کی جیب میں، اور لوکل انتظامیہ کی جیب میں۔ اور پھر 2 سال کے بعد دوبارہ وہی ٹینڈر اسی کے لیے اناؤنس کیا جائے گا جو 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اب 6 کروڑ کا ہو گیا، کیونکہ تب پیٹرول 100 روپے کا تھا، اب 300 روپے کا ہو گیا۔ تب ڈالر جو ہے وہ 140 کا ہوتا تھا، اب وہ 300 سے تجاوز کر گیا، اب وہ اتنا ہی بڑھے گا۔ تو ایک آدھے کلومیٹر کی سڑک کے لیے جو کام آپ کا 1 کروڑ میں ہونا تھا وہ اب 7 کروڑ میں ہو رہا ہے، اور تب بھی سڑک پوری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کا یہ مسئلہ ہے، آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کرانا ہو اس کے لیے پیسے لیے جائیں گے۔ یہ ٹھیکیداری میں پیسے کمانے والے، یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ پیسے کمانے والے، اور ملک کے راز بیچ کے پیسے کمانے والے، ان کی کرپشن کا خاتمہ پاکستان نظریاتی پارٹی کرے گی انشاءاللہ۔ اور وہ کیسے کرے گی؟ ہمارا ایم این اے یا ایم پی اے جس کو آپ اسمبلی میں بھیجیں گے، وہ تیسری قرارداد یہ لائے گا کہ 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک اپنے ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر بیگم کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 1.5 لاکھ تمہاری تنخواہ، اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آگے، ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ الیکشن جتنا لیٹ ہو رہے ہیں اس کا اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ جتنا الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی اتنا ٹوٹ رہی ہے۔ اور جو 1990 کے بعد ووٹر پیدا ہوا ہے نا، 1990 کے بعد وہ مر جائے گا، کبھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا۔ میں 2-3 دنوں میں یا 1-2 دنوں میں کراچی جا رہا ہوں، سوراب گوٹ میں ہمارا سندھ کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اگست اور سپتمبر کا مہینہ ہوگا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو انشاءاللہ پلٹ دے گا، اور اس کے بعد ہم نے واپس بلوچستان کا رخ کرنا ہے۔ پنجاب میں ہم لوگ 1 سال ہوا ہے سیاسی جماعت کو بنائے ہوئے، اور 127 ایم پی اے کے ٹکٹ ہم باندھ چکے ہیں اپنے نوجوانوں میں۔ پیپلز پارٹی اور وہ جماعتیں جو پاکستان سے بھی پہلے بنی تھیں ان سے زیادہ ٹکٹ پاکستان نظریاتی پارٹی ان پہ اپنے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کھڑے کر چکی ہے۔ تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پنجاب جیسے صوبے کی تیسری بڑی جماعت بن کے ہم ابھرے، اور انشاءاللہ تعالی اب الیکشن چونکہ لیٹ ہو رہے ہیں اور پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں تو الیکٹیبل جو ہیں لوٹے حضرات وہ تو دوسری جماعتوں میں چلے جائیں گے، لیکن جو ووٹر ہے وہ آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ تیاری پکڑیں، اگست اور سپتمبر میں انشاءاللہ تعالی جس طرح پورے پاکستان کی سیاست بالکل پلٹ جائے گی، تب تک گلی گلی محلے تک آپ نے بلوچستان کے اور پھر اپنے شہر کوئٹہ کے ایک ایک گھر تک ہمارا منشور پہنچانا ہے۔ آگے آپ مجھ پہ چھوڑیں انشاءاللہ تعالی، ہم نے آ کے اپنے لوگوں کو کہنا ہے کہ ساری پارٹیوں کو لائن میں کھڑا کرو، ان سے ان کا منشور پوچھو، ہم سے ہمارا منشور پوچھو، ان سے پوچھو تمہارے پاس قرضوں کے حل کرنے کا کیا ماڈل ہے، ان سے پوچھو تمہارے پاس تعلیمی اصلاحات کا کیا ماڈل ہے، ان سے پوچھو تمہارے پاس فارن پالیسی کو آزاد کرنے کا کیا ماڈل ہے، ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ماڈل ہے۔ فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے، جب ترازو میں تولا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ریلوے انجن، آپ کی پاکستان نظریاتی پارٹی، اس کا پلہ بھاری ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد میر صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب،
جتنے مرضی چور ڈاکو لٹیرے کیوں نہ ہو، ان کا کردار آپ کے سامنے، لیکن کیونکہ وہ بڑی گاڑی میں آگے 4-5 گن مین آگے، تو آپ کہیں گے سائیں آپ تشریف لائیں، ہماری عزت بڑھ گئی ہے، اب میرے باپ کا میرے بچوں کا ووٹ آپ کا۔ یہی تو کرتے آئے ہم لوگ، بتائیں کیا کہ نہیں کیا؟ ہم لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا خود کیا، دبئی میں بھی مروا دیتے ہیں، تو پھر جناب آپ کا لیڈر کبھی جھکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے